وہ تمہاری نظر میں ہو تو ہو، وہ تمہاری نظر میں ہو تو ہو، لیکن ہم سے اگر پوچھتے ہو تو یہ ذلت نہیں۔ یہ عوام کا معیار اور ہے، قرآن کا معیار اور۔ لوگ یہ کر کے مجرم قرار پائیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ شخص ذلیل ہو گیا۔ تم کہہ رہے ہو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ خدا نے ملک کس کو دی؟ خدا نے آل محمد کو دی۔ خدا نے عزت کس کو دی؟ خدا نے آل محمد کو عزت۔ خدا نے جن کو عزت دی وہ خدا کی طرف سے صاحبان عزت۔ یہ ظاہری جاؤ حشم کی بنا پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان سے کوئی عزت چھین سکتا ہے کہ جن کو خدا نے صاحب عزت۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس پہلے پیراگراف کے اندر ان دو آیتوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتی ہے کہ اس بات کو جانو کہ اصل معیار ہے انجام، عاقبت، اختتام۔ تو اس اختتام کے حوالے سے ذہن میں رکھو کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہو۔ جو ہم نے مہلت دی، خدا کہتا ہے اس مہلت کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو عزت دار بنا دیا، نہ، اس مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم کو عزت دار بنا دیا، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اس کا انتظار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب زینب ایک عجیب جملہ کہتی ہے، امن الانصاف یبن الطلقاء۔ تم عزت و ذلت کی بات کرتے ہو، ذرا سنو، امن الانصاف ہے یبن الطلقاء، ہے طلقاء کی اولاد۔ جناب زینب نے اس خطبے میں یزید کا نام لیا، کوئی خطاب، کوئی لقب استعمال نہیں کیا۔ عربوں میں آپ جانتے ہیں کہ کنیت کا استعمال ہوتا تھا جب کسی کو عزت دینی۔ یزید تیرا کیا خیال ہے؟ جناب زینب نام لے کر مخاطب کرتے اور پھر کہتے ہیں یہ اپنا طلقاء ہے، طلقاء کی اولاد۔ آگے جا کر جناب زینب نے یہ جملہ بھی کہا کہ زمانے نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ جس کے بعد مجھے تجھے خطاب کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھے مخاطب کروں۔ یہ جناب زینب کہ عزت و ذلت کی بات کرتے ہو، میں تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تجھے اس طرح سے بھی مخاطب کیا جائے۔ یہ تو جناب زینب نے کہا امن الانصاف یبن الطلقاء، کیا اس کو عدل کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں، اے طلقاء کی اولاد۔ طلقاء یعنی کیا مطلب؟ جو یزید کے باپ دادا کہ جن کو پیغمبر اکرم نے اس لفظ سے مخاطب کیا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، فتح مکہ کے موقع جب مکہ فتح ہوا تھا تو قاعدے کے مطابق ان سب کو غلام بنانا چاہیے، مگر پیغمبر اکرم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو آزاد کر دیا کہ حق تو یہ ہے کہ تمہیں غلام بنایا جائے، مگر اذهبوا جاؤ انتم الطلقاء، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو جناب زینب کہتی ہیں کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ اے طلقاء کی اولاد، اے اس کی اولاد کو جس کو میرے جد نے آزاد کیا تھا کہ تو نے اپنے گھر کی خواتین کو تو پردے میں بٹھایا ہوا اور مصطفیٰ کی بیٹیوں کو ایک مسنا اجادر بے پردہ کر کے دیار بدیار پھرایا گیا، شہر شہر پھرایا گیا، اس طرح سے کہ ہر ایک کی نظریں ان کے چہروں کی طرف جا رہی، شریف، کمینہ، بلند، پست، ہر شخص ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی بے پردگی کرتے ہیں۔ کیا اس کو انصاف کہا جاتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جناب زینب فرماتی ہاں مگر وہ کہ جن کا گوشت ہمارے خون سے رویدہ ہوا ہے، کہ جن کی نشو و نما ہوئی ہے ہمارے بغض اور عناد اور نفرت کے ساتھ، ان سے اس کے سوا توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ جگر خارہ کے بیٹے سے اس کے سوا کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ عاقلۃ الاقباط، یا جانتے ہیں جنگ کی احد میں جو جناب حمزہ کے کلیجے کے ساتھ ہوا تھا، جس کے بعد کسی کو کہا گیا تھا عاقلۃ الاقباط، جگر خارہ، تو اس کی اولاد سے اس کے سوا کیا توقع کی جا سکتی کہ وہ یہی انداز اختیار کرے؟ پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کے بعد مزید جب اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا تو اختتام کی طرف جب بات کو لے گئی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، تو جناب زینب نے کچھ پیشن گوئیاں اس خطبے کے اختتام پر، جناب زینب نے کچھ پیشن گوئیاں، ان پیشن گوئیوں کے اندر ایک پیشن گوئی کیا ہے؟ کمال کی پیشن گوئی۔ جناب زینب کہتی ہیں اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر گزر، اتنا تو کر چکا، اور بھی تجھے جو کرنا ہے تو کر گزر، مگر سن واللہ ہے، علی کی بیٹی خدا کو گواہ کر کے کہتی ہے لا تمحو ذکرنا، تو کچھ بھی کر لے ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ واللہ ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، لا تمحو ذکرنا،
تو ہمارے ذکر کو محب نہیں کر سکتا. وہ جناب زینب نے جب کہا اس دن سے لے کر آج کی عزاداری تک اور آج سے لے کر قیامت تک جب یا حسین کی صدا آئے گی تب تک جناب زینب کی اس بات پر مہر تصدیق سب ہوتی رہے گی. واللہ لا تمحو، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. دیکھیں برادران عزیز، آپ میں سے بہت سے اربعین کی تیاریاں کر رہے ہیں، کربلا جانے کے حوالے سے اللہ سب کو نصیب کرے. دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی اربعین کے لیے میں بھی کربلا پہنچا. رجب سے لے کر جو کربلا تک مشی ہوتی ہے پیادہ روی ہم نے بھی، اور اس دوران عجیب ایک کیفیت ہے کہ شاید جس کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جائے. یہ بالکل حقیقت ہے. ظاہر ہے کہ ہر سال میں محروم رہتا ہوں، پھر مدارس کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک مرتبہ خاص میں گیا اسی لیے تھا کہ اربعین کی زیارت بھی ہو جائے اور یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک جملہ میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہا کہ آپ کو سنتے بھی رہتے ہوں گے مختلف خطبہ سے ذاکرین سے. جب میں نے اس سفر کے دوران جب رجب سے روانہ ہوئے کربلا جا رہے تھے تو مختلف مواقع جو اہتمام کرتے ہیں، جو زائرین کے لیے نظام کا انتظام، شربت کا انتظام، چائے کا انتظام، تو ایک جملہ زبان پر آیا. میں نے جملہ کہا تھا تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. تو یہ سارا انتظام کس کے لیے؟ زائرین کے. کیوں؟ تاکہ بھوکے نہ رہیں. کیوں؟ تاکہ یہ پیاسے نہ رہ جائیں. کہ یہ سب صدقہ ہے اس بھوکے کا کہ جس کو بھوکا شہید کر دیا. یہ سب صدقہ ہے اس حسین کا کہ جس کو پیاسا شہید کر دیا. یہ اتنا استراحت کا، آرام کا انتظام ہے اس کے صدقے میں کہ جس کو آرام کا موقع نہیں ملتا. وہ مسلسل سفر کے تھکان کو برداشت کرتا ہے، وہ مسلسل بھوک کا سامنا کرتا ہے، وہ مسلسل پیاس کا سامنا کرتا ہے. مگر اس کی وجہ سے آج سب کے لیے یہ اہتمام کیا. مجھے یاد ہے کہیں میں نے کسی خطیب کو سنا تھا، بہت خوبصورت یہ بھی جملہ تھا. ایک بڑھیا آتی ہے صدام کا زمانہ، اس زمانے میں وہ بڑھیا بیچاری حرم امام حسین کی مجاور ہو گئی، جس کو کہیں پناہ نہیں ملتی، وہ حسین کے دربار میں پناہ لگایا کرتا. تو وہ بیچاری وہاں پر تنہا اکیلی رہا کرتی تھی. کسی نے اس کو دیکھا، کہا تم کب سے یہاں پر؟ سالوں بیت گئے. کہا تم کھاتی کہاں سے ہو، پیتی کہاں سے ہو؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، واقعی یہ عشق کا جملہ ہے، اس کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا. اس نے جملہ یہ کہا تھا کہ پتر، یعنی ہوتی پنجابی کا پتر، یہ جو ہے نا بھوکا اس دنیا سے چلا گیا، آپ کسی اور کو بھوکا رہنے نہیں دے سکتے. بیٹا یہ اس دنیا سے بھوکا کیسا چلا گیا، یہ اب اپنے ظاہروں کو بھوکا کیسا رہنے دیجیے. اس سفر کے دوران میں نے مختلف تختے دیکھے، مختلف کمرے دیکھے، مختلف بینرز دیکھے. وہیں پر میں نے ایک جگہ جناب زینب کا یہ جملہ لکھا. کیا عجیب کہتا ہے یہی وقت جناب زینب کا یہ جملہ لکھا ہوا تھا. قالت ابنت علی، سیدہ زینب، علی کی بیٹی زینب نے کہا، واللہ لا تمحو ذکر، کہ اللہ کی قسم اے یزید تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. وہ کربلا جانے والے زائرین کا ہجوم اور جناب زینب کی یہ پیشن گوئی، کتنی سچی پیشن گوئی، کتنی صحیح پیشن گوئی جناب زینب نے کی. اللہ کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. کہاں ہے یزید اور کہاں ہے یزید کا؟ یزید کا نام پہ گالی بنتی. جناب زینب نے 3 جملے خاص طور پر کہے. نمبر 1، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. نمبر 2، جو داغ تیرے دامن پر لگ گیا ہے وہ مٹ نہیں سکتا، ہمارا ذکر نہیں مٹ سکتا. نمبر 2، جو داغ تیرے دامن پر لگ گیا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، تو قیامت تک کے لیے رسوا ہو. تو عزت و ذلت کی بات کرتا ہے، جو ذلت تجھے ملنے والی ہے اور جو مل چکی ہے اب وہ ختم ہونے والی نہیں. اور تیسری بات جو جناب زینب نے کی یہ کہ تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا. جو وحی نازل ہوئی تھی مصطفیٰ کے دل پر، جس کو قرآن کہتے ہیں، ہم ہیں اس قرآن کے بارے میں. تو کہہ رہا ہے لعبت ہاشم و بالکل ایک کچھ نہیں تھا، سب ڈھونگ تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں، نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے، نہ تو ذلت سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے جد پر نازل ہونے والی وحی کو ختم کر. قرآن بھی ہمیشہ باقی ہے.
یہ جناب زینب نے دربار میں بتایا، حسین نے نیزے کی نوک پر اپنے سر سے تلاوت قرآن کر کے بتایا۔ یاد رکھنا، قرآن مجید کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آل محمد کی قربانیاں اس لیے کہ مصطفیٰ کے نام کو زندہ رکھے، آل محمد کو زندہ رکھے، قرآن کو زندہ رکھے اور زندہ رکھا۔ بس عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب زینب نے شام میں بڑے مسائل، سید سجاد نے شام میں بڑے مسائل، ایسے ہی نہیں کہا سید سجاد نے۔ جب کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مسائل کہاں پر آئے، آپ جانتے ہیں کہ سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ جتنے مسائل شام میں آئے اتنے مسائل کہیں اور نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سید سجاد جب آنسو بہاتے ہیں اور کوئی تسلی دینے کے لیے کہتا کہ فرزند رسول کب تک آنسو بہائیں، تو سید سجاد کہتے ہیں یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اجل ہوا، اتنا روئے اتنا گریہ کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، میرے تو 18 یوسف میری نظروں کے سامنے قتل کر دیا، کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں؟ کیا مجھے آنسو بہانے کا حق نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مولا مگر بہرحال یعقوب کے گھر کا ہو سکتا ہے یہ پہلا واقعہ ہو، شہادت آپ کی تو میراث ہے۔ سید سجاد کو پھر شام یاد آ گیا اور کہنے لگے کہ ہاں مگر تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے وقت نہ ہو بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کے گھر کی خواتین ہیں کہ جن کا تماشا کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی میرا نصیب ہے، کہ یہ بھی میرا ورثہ ہے، کہ یہ بھی میری میراث ہے۔ اگر میں کہوں اور مولا سجاد آپ کو کیا کیا یاد آئے گا، تو میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ دربار یزید میں نے اپنے بابا کا سر یزید کے سامنے تشت طلا میں دیکھا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یزید نے اس تشت کو اپنے تخت کے نیچے رکھا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یزید جام شراب پیتا جا رہا ہے اور ہمارا استہزاء کرتا جا رہا ہے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ بابا کے لبوں کے ساتھ اسی دربار کے اندر یزید نے چھڑی مار مار کر گستاخی کرنے کی، میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یہ سب میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور اگر میں پوچھوں مولا کچھ اور بھی ہے کہ جو آپ کو یاد آتا ہے، کہیں گے کہ میں اپنی چھوٹی بہن سکینہ کو کیسے بھول، میں سکینہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہی سکینہ کہ جو بابا کے سینے پر سونے کی عادت ہے، وہی سکینہ کہ جو زلجنا کے پچھلے پیروں سے لپٹ کر فریاد کر رہی تھی اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر، صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا، وہی سکینہ کہ جس نے یہ کہا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، وہی سکینہ کی جو شام غریبہ میں بابا کا سینہ ڈھونڈتے ہوئے بابا کے زخمی سینے تک پہنچ گئے اور جس کو جناب زینب نے بیدار کیا اور کہا چلو سکینہ کوئی اس طرح جنگل میں نہیں سوتا، تو سکینہ نے کہا تھا پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہا ہے۔ وہی سکینہ کی جس کو جب شام غریبہ میں کسی موقع پر جامع ہاتھ دیا گیا تو وہ کہتی ہے پھوپھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں، مجھے کیوں پانی دیا جا رہا؟ تو یہی جواب ملا تھا نا، جو سب سے چھوٹا ہو اس کو سب سے پہلے پانی دیا جاتا ہے۔ سکینہ سن کر معصومیت سے مقتل میں جانے لگی کہ میرا بھیا علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ یہ وہی سکینہ ہے کہ جو زندان شام میں جب زندان کی چھت نہیں تھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور پرندوں کو اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو سجاد سے پوچھتی ہے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ شام کا وقت ہو گیا، پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو بچی حسرت کے ساتھ کہتی تھی بھیا وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں گے؟ اور سید سجاد علم امامت کی روشنی میں بتائیں بھی تو کیا بتائیں، سکینہ سب کو جانا نصیب ہوگا مگر تجھے جانا نصیب نہیں ہوگا، اب تجھے اسی زندان کے اندر قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ اور عزیزوں وہ رات آ گئی جب بچی اپنے باپ کو روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، جب خواب میں اس نے اپنے بابا کو دیکھا، ریاض الخود ریاض الاحزان کی روایت کہ جناب سکینہ نے کہا میرے بابا کہاں ہیں؟ ابھی ابھی میں نے دیکھا میرے بابا کا سر یزید کے سامنے تھا اور وہ چھڑی سے گستاخی کر رہا، میرا بابا کہاں ہے؟ میرا بابا کہاں ہے؟ جب بیوی کی آواز بلند ہوئی، صدا بلند ہوئی اور یزید کہتا ہے کہ کیا آج آدھی رات کے بعد بھی مجھے سونا نصیب نہیں ہوگا؟ کہ جاؤ جا کر اس کو چپ کرا۔ غلام ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اے یزید اس کو ہم چپ نہیں کرا سکتے۔ کیوں چپ نہیں کرا سکتے؟ کام کیسے چپ کرائیں؟ اگر ہم تماچے مارتے ہیں تو یہ اور فریاد کرتی ہے بھیا علی اکبر تو نہ رہا تو میری بہن کو تماچے مارے جائے۔
جب تازیانے مارتے ہیں تو کہتی ہے چچا عباس مدد کو آؤ، تیری بھتیجی کو تازیانے مارے جا رہے ہیں، ہم اسے چپ نہیں کرا سکتے، اے یزید یہ ہم سے چپ ہونے والی نہیں ہے۔ اور یزید پوچھتا ہے پھر کیسے خاموش کروایا جائے گا؟ آج بابا کے سر کی طلبگار ہے، اس کے باپ کا سر بھجواتے شاید یہ خاموش ہو جائے۔ اور جب یزید نے کہا لے جاؤ اس کے باپ کے سر کو لے جاؤ، بچی کے بابا کا سر ایک تشت میں رکھ کر رومال سے ڈھک کر جب لے جایا گیا تو عبارت یہ ہے کہ جب زندان میں یہ تشت لایا گیا تو بچی سمجھی کہ شاید مجھے پہلانے کے لیے کھانا دیا جا رہا ہے، تو بچی نے کہا میں نے کھانا نہیں مانگا، میں نے بابا کا سر مانگا۔ جناب زینب نے منہ پھیر کر پہلے گریہ کیا، پھر کہا اے سکینہ یہ کھانا نہیں ہے، یہ بابا کا سر ہے۔ جب تشت پر سے رومال کو ہٹایا گیا اور سب نے دیکھا ارے حسین کا سر، بیویاں کھڑی ہو گئی اور سب نے زیارت پڑھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اور اب سکینہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر بابا کا سر اپنی گود میں لیا اور جھک کر بابا کو بوسہ دیا۔ علماء کہتے ہیں منظر بدل گیا، پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے جھک کر بیٹی کو بوسہ دیتے تھے، آج بیٹی جھک کر بابا کو بوسہ دے رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب سکینہ نے بیان کرنا شروع کیے، اے بابا آپ کے بعد آپ کو معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے تماچے مارے گئے بابا، میرے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا ذرا دیکھیے سجاد کی کیا حالت ہے، بھیا کی کیا کیفیت ہے، اے بابا ذرا دیکھیے بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ اور یہ سب فریاد کرتے کرتے جناب سکینہ نے کہا بابا میں تو اپنی کہی جا رہی، تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے۔ من ذا الذی خضبک بیدک، اے بابا کس نے تجھے تیری خون سے تیری داڑھی کو خضاب کیا؟ من ذا الذی قطع وریدک، بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلایا؟ اگلا جملہ آپ سنیں گے، سکینہ کہتی ہے اے بابا کاش تیری جگہ میں خنجر کے نیچے آ جاتی، تیرا سر کاٹ کر یوں لو کے نیزہ پر دیار بدیار نہ پھرایا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد اچانک سکینہ کی آواز تھم گئی، بچی کا سر ڈھڑک گیا، بابا کے سر پر سکینہ نے اپنا سر رکھ دیا۔ جناب زینب پریشان اور مضطرب، اے بیٹا سجاد بہن کی خبر لو، یہ بچی خاموش کیسے ہو گئی؟ اور اب جناب سید سجاد آگے بڑھ کر سکینہ کی نفس ٹٹولتے ہیں اور ایک جملہ کہہ کر سکینہ کی شہادت کا اعلان کر دیتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے پھوپھی جان سکینہ ہمیں چھوڑ کر اپنے بابا کے پاس چلی، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَبِعُ السَّبِيلَ۔